السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ود محسن، میں ہوں حارث بن امین۔ جب سے آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا ہے تو خیبر پختونخوا کے کافی علاقوں میں بدامنی کی صورتحال ہے، خاص طور پر بنوں میں جو حالات ہیں وہ کافی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور اس چیز کو اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس کو کافی سیریس لیا، اور علی امین گنڈاپور وہ گئے وہاں پر جرگے کے ساتھ جو ہے وہاں پر مشاورت کی، ان سے بات کی اور ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ ہم مانیں گے۔ اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کا آج اجلاس تھا، اس میں وہ تمام مطالبات رکھے بھی گئے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس نے کیا فیصلہ کیا، وہ کس نتیجے پر پہنچے، آج اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ محسن رضا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ میں اللہ کا شکر ہے سر، بالکل ٹھیک ہوں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بتا دیں کہ کیا کیا فیصلے ہوئے۔ دیکھیں، اس جرگے کے حوالے سے بات کی جائے تو کے پی کا جو مزاج ہے وہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں سماجی نوعیت کے یا انتظامیہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے جرگہ جو ہے نا، یا گرینڈ جرگہ، وہاں پر اپنا ایک رول پلے کرتا ہے۔ تو یہ کنسنسس کی، عوامی سطح پر کنسنسس کی ایک اچھی شکل ہے۔ لیکن بنوں والا واقعہ جس طرح سے ہوا 15 جولائی کا، اور اس کے بعد وہاں پر ہنگامے ہوئے اور لوگوں نے وہاں پر پاک فوج، اور جس طرح سے آپ نے خود ذکر کیا کہ عزم استحکام کے آپریشن کا جو عندیہ دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں میں بھی ایک اضطراب تھا کہ شاید یہ گزشتہ جو آپریشنز ہوتے رہے ہیں اسی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی اور لوگوں کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو جائیں گے، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں گی، گرفتاریاں ہوں گی، یا آپریشن کے دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی، اس طرح کے معاملات تھے، اور وہاں پر بدامنی کی کیفیت بجا طور پر وہاں پر ہوئی ہے۔ اور یہ مسکنسیپشن پھیلائی گئی تھی، نہیں، پھیلائی نہیں، حالانکہ ایسے تھا نہیں۔ نہیں ایسا تھا بھی نہیں، لیکن چونکہ وہاں پر ایک پولیٹیکل انریسٹ آلریڈی موجود ہے، پختونوں کی الگ شناخت کے حوالے سے پاکستان آرمی کے گزشتہ آپریشنز جو ہیں اس کو بنیاد بنا کر وہاں پر ایک عوامی تحریک ہے منظور پشتین صاحب کی، اس کی پذیرائی خاصی ہے۔ اس پہ بات پھر کسی اور پروگرام میں کر لیں گے، کیونکہ ہمارا جو ریاستی بیانیہ ہے وہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس قسم کی کوئی بھی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو وہ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ مثلا یہ الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ منظور پشتین کی تحریک کو انڈیا کی طرف سے مدد ملتی ہے، افغانستان کے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورل لائن کو تسلیم نہیں کرتے، پختونستان کو ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن سر یہ منظور پشتین کا آپ نے ذکر کیا کہ آؤٹ سورس ہوتی ہے فنڈنگ، وہ تو دعویٰ کر چکے ہیں کہ آپ ثابت کریں۔ نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا کہ اس پہ پھر بات کبھی ہو سکتی ہے، لیکن بنوں کے واقعے کو لے کر جو ماحول وہاں پر بنا ہے وہ پاکستان آرمی کے خلاف بنا ہے، ریاستی اقدامات جو ہیں اس کے خلاف بنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، یعنی پاکستان آرمی کو بنیادی طور پر الزام اس بات کا دیا جا رہا تھا اور پیش بندی کے طور پر کہ انریسٹ کریٹ ہوگی تو عزم استحکام کا آپریشن نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے یہ جرگہ جو تھا اس نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ مرتب کی، اور صوبائی وزیر اعلیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، اور آج اپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں آئی جی کے پی نے، چیف سیکرٹری کے پی نے، صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں یہ آج کا اجلاس ہوا ہے، جس میں اعلیٰ عسکری قیادت نے بھی شرکت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو 4 لوگ جرگے کے بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی شامل تھے، یہ بہت خوش آئند ہے کہ ان کو شامل کیا۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہوا کہ جو جرگہ ہے اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ وسیع ہوا ہے، ان کے جو تحفظات تھے اس آپریشن کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں، جرگے کے جو مقاصد ہیں وہ بنیادی طور پر ان علاقوں میں رہنے والے لوگ جہاں پر یہ پہلے آپریشنز ہوتے رہے ہیں ان کے ماضی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں یا خدشات ہیں کہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ ان کو رد نہیں کر سکتے، تو صوبائی حکومت جو ہے اس نے کم از کم یہ معاملہ دیکھا کہ لوگوں کے یہ تحفظات ہیں، یہ شکایات ہیں، ان کو یہ خدشات ہیں کہ اگر آپریشن ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے دوبارہ تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا۔ تو اس کی حوالے سے یہ جو آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں سارے معاملات کو ٹیک اپ کیا گیا، اور جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں جرگے کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وہ مطالبات ایک ایک کر کے آپ ڈسکس کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے وہاں پر ان کو یہ بتایا کہ آپ کے علاقوں میں آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن عزم استحکام جو آپریشن ہے وہ ٹیررسٹوں کے خلاف ہے، انفارمیشن بیسڈ ہوگا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کی ہے اور جرگے کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر, صوبائی انتظامیہ کو اعتماد میں لے کر انہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ آپریشن کسی ایک کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر انہی دہشت گردوں کے خلاف ہے جن کے خلاف کے پی کی گورنمنٹ اور کے پی کے جو عوام ہیں وہ پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی دور حکومت میں طالبان کی ریسرجنس ہوئی, ری گروپنگ ہوئی, انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کی ہیں 2020 اور 21 میں جی, اور اس کے بعد کچھ معاملات ایسے آئے کہ تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت تھی اس کے اپنے منسٹرز جو تھے انہوں نے کہا ہمیں بھی طالبان جو ہے وہ لیٹرز بھیج رہے ہیں کہ بھتہ ہمیں دیں. تو جب حکومت میں جو لوگ ہیں وہ خود بھی بھتہ دینے کا اعتراف کریں کہ ہم بھی بھتہ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ طالبان نے آ کے وہاں پر عام لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی. تو سوات میں اور گلگت بلتستان میں اور کے پی کے اندر بہت بڑے عوامی مظاہرے ہوئے جس میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ دوبارہ سے طالبان جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کو یہاں سے نکالا جائے. تو یہ عوامی مطالبہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عوامی مطالبہ جو 3 سال پہلے شروع ہوا وہ بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ مسلح جتھے جو ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہیں, سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں, یا ان کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہو. ایک تو آج کے اپیکس اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے اور صوبائی انتظامیہ نے اعلامیے میں اس بات کو یقینی بنایا اور اعلان کیا کہ مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جرگے کے ارکان نے جو اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. 40 رکنی یہ جرگہ تھا تو اس کے 4 ممبرز بھی آج کے اجلاس میں شریک ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو بارڈرز ہیں وہاں پر تجارت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے, یعنی سمگلرز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, مسلح جتھوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور جو ٹربل میکرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن پرامن شہری جو ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے. آج کے اجلاس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماجی گروپس نے جس کی جرگے نے نمائندگی کی ہے, انتظامیہ نے جس کی نمائندگی جو ہے علی امین گھنٹا پور صاحب نے کی ہے, اور آپریشن کے ذمہ دار جو ہماری اعلیٰ عسکری قیادت ہے سیکیورٹی فورسز, انہوں نے یہ تینوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انریسٹ نہیں ہوگی, لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے, کارروائی صرف ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو ریاست پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں وہ شرکت کریں گے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد اگر عزم استحکام کا آپریشن ہونا ہے اور جس میں صرف کے پی نہیں ہے, وہ جس جگہ پہ ٹیررسٹ اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے انفارمیشن بیسڈ ہوگا, اس بات کا یقین دلایا اعلیٰ عسکری قیادت نے اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. تو یہ ایک کنسنسس ہے جو ڈیولپ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر آپریشن جاری ہوتا ہے یا کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے تو اس کے مقاصد جو ہیں وہ متعین ہوں گے, اہداف اس کے متعین ویسے پولیس نے اپنی کارروائیاں وہاں پر شروع کر دی ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی کہ رات کو گشت کرنا, گشت انہوں نے کہا CTD کارروائی کرے, CTD کارروائی کرے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا کیا کہ آپ نے یہ یاد دلا دیا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ یہ ایکٹیویٹی کرے, اور وہ اس وقت ایکٹیو ہے. انہوں نے کافی لوگوں کو جو ہے آرمی کی جن علاقوں میں مدد کی ضرورت ہے صوبائی انتظامیہ ان سے درخواست کرے گی, ان کی آگے مدد کریں گے. آپریشن آرمی اپنے طور پر نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جو پیدا کی جا رہی تھی مخصوص حلقوں کی طرف سے. اچھا, یہ بہت ایک بڑی غلط فہمی, جس طرح آپ نے کہا غلط فہمی جو ہے وہ حل کر دی گئی ہے, معاملہ حل کر دیا گیا ہے تقریباً. امید کی جانی چاہیے کہ آج کے اعلامیے کے بعد یہ انریسٹ والا معاملہ جو ہے یہ کم از کم ٹھنڈا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو جرگہ ہوا اس کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ایک پرامن طریقے سے ہوا, اس میں وزیر اعلیٰ بھی آئے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا جی. اس اعتبار سے میں نے جس طرح سے کہا کہ کے پی کے کی اپنی روایات کے مطابق بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے جرگہ بیٹھ کے وہ یعنی عدالتوں میں جانے کی ضرورت آپ کو بعد میں پیش آتی ہے. وہ عوامی سطح پر, لوکل سطح پر اپنے معاملات کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور جو ہوتی ہیں چیزیں کرنے والی وہ کر لیتے ہیں اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنو والے واقعے کے بعد یہ ضروری تھا کہ الزام کسی اور پر آ رہا تھا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور عسکری قیادت کی طرف سے باوجود اس بات کے یقین دہانی کروائی گئی, لیکن لوگ اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. جرگہ ہوا, انہوں نے اپنی سفارشات مرتب کی, صوبائی انتظامیہ سے انہوں نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا, صوبائی حکومت نے ان کو کہا
کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں ہم یہ معاملہ ٹیک اپ کر لیتے. تو تینوں جو کمپوننٹس آف سوسائٹی ہیں یا ریاست ہیں انہوں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو ایک ہم آہنگی تو ڈیولپ ہوئی ہے. خواہش کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ جو ہے نا مزید نہیں بگڑے گا. امید اس بات کی ہے کہ یہ معاملہ ٹیکل ہو جائے گا. لیکن ٹیررسٹوں کے خلاف کارروائی پر سب کا اتفاق ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جرگہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ٹیررسٹوں کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی ضرور کی جائے, لیکن عام صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے خلاف اگر کوئی الزام لگا دیا یا شکایت کر دی ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا جائے. تو اس قسم کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے جس میکنزم کی ضرورت تھی میرا خیال ہے کہ وہ انتظامی حوالے سے وہ ان پلیس ہو جائے گا. تمام اداروں نے, صوبائی حکومت نے, جرگے نے, عوام نے اپنے جو رسپانسبلٹی ہے, ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ سب نے نبھائی ہے. یہ قابل تعریف ہے. شاہ جی ایک اور بہت اہم خبر ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے احتجاج کی, اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. ایک شارٹ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ظلم, لاچاری, بے روزگاری, ناانصافی اور معاشی پستی اب سب سے ہوگا سوال. چاہے ان کا تعلق ہو ایوان بالا سے یا وہ ہوں آپ کے منتخب کردہ کردار, تحقیق, وضاحت اور صداقت کے ساتھ صداقت نامہ. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں جو ہے احتجاج کی کال دے دی ہے, اور مزید میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ اچانک سے ایسا فیصلہ. دیکھیں اسلام آباد میں بھی دفعہ 44 کا نفاذ کر دیا گیا ہے, اور 144 اس کو دفعہ 44 ہی کہتے ہیں, 144 ہی ہے لیکن عرف عام میں اس کو دفعہ 44 ہی کہا جاتا ہے. تو پنجاب میں بھی 3 دن کے لیے دفعہ 44 کا نفاذ کر دیا ہے. ویسے آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح صوبائی حکومت نے کی ہے؟ یہ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ نفاذ آج سے یعنی کل سے اتوار تک پنجاب میں کیوں کیا گیا ہے؟ تو اسی لیے کہ لوگ نہ نکلیں. نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر اس کا یہ ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی ہوئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ یہ تھی کہ ہم اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور صوبائی انتظامیہ جس کو کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے. تو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا تو کورٹ نے واپس یہ معاملہ کمشنر اسلام آباد کے پاس بھیج دیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے, اور یہ ان کا سماجی حق ہے, سیاسی حق ہے ان کا, اگر وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یہ ہے پس منظر. اب کال دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے عمران خان اور دیگر جو قائدین ہیں ان کی رہائی کے لیے, کیونکہ ان کے اوپر جو جتنے مقدمات تھے اس میں سے ون آفٹر دا ادر تو ان میں یا ضمانتیں ہوگی یا ان کی رہائی کا حکم جاری کیا گیا ہے اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے. بالکل. لیکن اس کے باوجود مختلف معاملات ہیں جس میں ان پر دوبارہ کیسز بنا دیے گئے. وہ عدالت سے ریلیف مل بھی جاتا ہے تو صوبائی انتظامیہ اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے, جیسے توشہ خانہ والا کیس ہے. تو اس بحث میں جائے بغیر کے ان پر جو کیسز بنائے جاتے ہیں یا جو نئے کیس بنائے گئے ہیں یا پرانے جو کیس تھے وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. لیکن جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ ایک طرح کا فیصلہ کرتی ہے اور صوبائی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ جو وہ ایک اور طرح کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ نتیجہ نکلتا کہ عمران خان صاحب پنجرے سے باہر نہیں آ رہے. ایسی صورتحال میں یہ پس منظر ہے. ایسی صورتحال میں تحریک انصاف نے پبلک پریشر بڑھانے کے لیے کال دے دی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو آزاد کیا جائے. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی. اس ڈیولپمنٹ کے تناظر میں آپ کو پنجاب میں دفعہ 44 کا جسے آپ 144 کہتے ہیں اس کے نفاذ کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی ججز کے بینچ نے جو عمران خان پر مقدمات کے حوالے سے جسمانی ریمانڈ جو دیا جا رہا تھا 12 مقدمات تھے. ایک تو وہ جسمانی ریمانڈ انہوں نے کہا کہ یہ کل عدم قرار دے دیا. جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو انہوں نے یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے, لیٹسٹ ہے. آپ کے پروگرام میں میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں, رات کو اس پہ باقی چینلز بھی پروگرام کریں گے. یہ ڈیولپمنٹ اس لیے ہوئی ہے کہ
عمران خان پر اور یعنی سب سے زیادہ جو غلیظ مقدمہ تھا وہ تھا عدت کا کیس. اس میں بھی ان کی ضمانت جو ہے منظور ہو گئی اور رہائی کا حکم دے دیا گیا. اب سوال بنیادی طور پر یہ رہ جاتا ہے کہ اتنے مقدمات ون آفٹر دا ادر جو بنے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ان کی رہائی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ہوگا؟ تحریک انصاف نے ایک اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں دے دی. اس پر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کو انہوں نے بلوایا, طلب کیا وہ کیس کہ کیوں ان کو ریمانڈ دینا ضروری ہے. اس کی سماعت ہوئی تھی. آج یہ فیصلہ ہوا, انہوں نے مختصر پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پر یہ جو مقدمات ہیں یہ کالعدم قرار دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو لنک پر ان کی حاضری جو ہے وہ کی جاتی ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ حکم بھی کالعدم قرار دے دیا. اس میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے اپنے طور پر جو بھی پوزیشن لی وہ پوزیشن یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب پر 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں. اس میں دلچسپ ایک صورتحال ہے, وہ اس اعتبار سے چٹکلے کی حیثیت رکھتی ہے کہ 1.25 سال 1.5 سال گزرنے کے باوجود عمران خان صاحب وہ فون برآمد کرنا ہے جس پہ انہوں نے ہدایات جاری کی اور لوگوں وہ نہیں برآمد ہو رہا. نہیں, وہ نہیں ہو رہا نا. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی اس کے لیے نا اپنا کیس بلڈ کر رہی ہے عوامی احتجاج کے لیے. جیسے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے فوراً بیانات جو اس کے بعد آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ لاہور میں عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے زمان پارک میں, اس پر جو فوٹیج تھی وہ بھی غائب کر دی گئی, وہ بھی نہیں مل رہی. 9 مئی کے مقدمات میں جو فوٹیج تھی وہ بھی نہیں مل رہی, وہ بھی غائب کر دی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ فوٹیج کس کے پاس ہے؟ سول اداروں کے پاس تو نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے. تو پروسیکیوٹر جنرل اپنے کیس کا دفاع نہیں کر سکے, جس پر یہ مقدمہ جو ہے آج کالعدم قرار دیا گیا. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کل کی جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور باقی لوگوں کی رہائی کے لیے, اس کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے لوگوں میں تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں اور احتجاج کریں, دھرنا دیں, ریلیاں نکالیں. تو اس کانٹیکسٹ میں اب صوبائی انتظامیہ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے دفعہ 44 لگاتے ہوئے کہ جی دفعہ 44 ہے, اس لیے کوئی ریلی نہیں نکالی جا سکتی, کوئی جلسہ نہیں کیا جا سکتا, کوئی جلوس نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ایک تیر میں 2 شکار کیے. پہلا تو یہ تھا کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا, وہ بھی دفعہ 44 وہ بھی فارغ ہو گیا. اب دوسرا یہ ہے کہ کل احتجاج کی جو کال دی ہوئی ہے تو جو ریلی ہے وہ جو بھی نکالے گا, یعنی 2 سے زیادہ جہاں پر بھی 4 لوگ یا 5 لوگ کسی جگہ پہ نظر آئیں گے عمران خان زندہ باد کرتے ہوئے, ان کو پکڑو اور ان کو پنجرے میں ڈالو. اسی طرح سے سارا پنجاب میں بھی یہ معاملہ ہوگا. تو لوگوں میں ایک دفعہ 44 کے نفاذ کے بعد ایک خوف تو بیٹھے گا, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے دفعہ 44 کے اس کا میں جواب امپلیمنٹیشن کے باوجود؟ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. اس کا جواب آپ کو ملتا ہے عمران خان کی پاپولر سپورٹ میں ہونے والے اضافے سے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ریفرنس کے طور پر بات کر سکتا ہوں. نہیں ہو سکتا ہے قیادت کو یہ لگے کہ یار 144 لگا ہوا ہے, دوبارہ نکلیں گے, ان کو پھر موقع مل جائے گا ہمیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے میں کہ یار انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, 144 دفعہ لگا ہوا تو اس کے باوجود یہ نکلے. دیکھیں انتظامیہ اپنا رول پلے کرتی ہے, وہ حکومتی گائیڈ لائنز کے اوپر چلتی ہے. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھے گی بات تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کون کون سے ادارے جو حکومت کنٹرول کرتی ہے ان کا موقف حکومت کا ہی موقف سمجھا جاتا ہے یا انٹینشن سمجھی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے نا کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس کی بھی جنگ لڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینچ مارک اور ایک بیرومیٹر آپ کے سامنے آ گیا کہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے یا اس پر نئے مقدمات بنانے کے لیے حکومت کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ عدلیہ کی سطح پہ جا کے ناکام ہو جاتی ہیں. یہ جو ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لڑائی بنیادی طور پر عدلیہ اور حکومت کی ہے, اس پر بھی آئیں گے. یہ لڑائی اداروں کی نہیں ہے, عدلیہ کی. اور حکومت اصل میں اپنا جو ہے نا وہ کیس مضبوط کر رہی ہے عمران خان صاحب کو ان کیسز میں الجھائے رکھنے کا. لیکن میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں, عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے گئے ہیں. ملاقات کرنے کے بعد جو انہوں نے نیا بیانیہ دیا اس سے پیشتر ہمیں نظر نہیں آتا تھا. دیکھیں کل کی کال کے حوالے سے جماعت اسلامی نے بھی آئی پی پیز کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اور
बिजली के बढ़ते हुए नाकाबिले बर्दाश्त जो बिल हैं, इसको लेकर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है। उधर से इमरान खान साहब की कॉल भी आ गई है उनकी रिहाई के लिए, यानी तहरीक इंसाफ की कॉल भी आ गई है। एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आज उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल पैदा हो रहा है, लोग इलेक्शन की तैयारी करें। अब उमर अयूब साहब की इस स्टेटमेंट को, जो कल तक नहीं थी, इमरान खान की रिहाई के हवाले से थी, लेकिन नए इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ में एक नई स्पिरिट और एक नया बयानिया जन्म ले रहा है। अब ये शिद्दत पकड़ेगा और मुल्क में नए इंतखाबात के लिए एहतजाज, रैलियां। नहीं तो क्या इनको फॉर्म 45 नजर, वो गुत्थी से उलझती हुई नजर नहीं आ रही? नहीं, इसलिए नजर नहीं आ रही कि उनको पता है इस बात का, ये हुकूमत देखें, ये कह देना आज की सारी एक्टिविटीज़ जो हुई हैं मीडिया के फ्रंट पे, आप अगर उनको देखें और एक उसका एक कोलाज बना के देखें तो ये बड़ी स्टेटमेंट है कि 17 सीटें रखने वाली जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ये बात नहीं चाहेगी कि नए इलेक्शंस हो जाएं। ये कमल शोज़ेब ने कहा है कि 17 सीट्स रखने वाले लोग जो इक़्तिदार में हैं तो वो इस तरह के गैर पार्लिमानी, गैर आईनी, गैर कानूनी जो है वो फैसले करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यह कि तहरीक इंसाफ को भी इस बात का पता चल चुका है कि ये हुकूमत जो है ये इस किस्म के आने वाले दिनों में कुछ और मामला ज़रूर करेगी, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो उनकी तहरीक है वो खालिसतन तहरीक इंसाफ की तहरीक जो वो कामयाब नहीं होगी। वो इसके लिए किसी और किस्म का माहौल जो है वो गर्म करना चाहते हैं। तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि मामला जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। और इस पर मज़ीद आगे बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मियाँ इफ्तिखार ANP के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान है, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि ये जो हालिया लड़ाई है वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान है, इसमें जो है आवाम को न घसीटा जाए। इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। बेनज़ीर इस्लामाबाद से में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। वेलकम बैक। हालिया लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान है, मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब का ये कहना है, आपका इस पे क्या टेक है? बात तो उन्होंने सही की है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का जो पाकिस्तान में किरदार है सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो वो हुकूमत के इक़दामात जो हैं उससे ज़ाहिर होता है कि वो क्या चाहते हैं। ये हुकूमत अपने तौर पर जो भी मामलात कर रही है इमरान खान को लेकर या तहरीक इंसाफ को लेकर या उसकी सियासत को लेकर, किसने कहा कि इमरान खान या उसकी सियासी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ उस पर पाबंदी लगाई है? किसने कहा? हुकूमत ने कहा कि हम PTI पे पाबंदी लगा रहे हैं। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये ख्वाहिश किसकी हो सकती है। 9 मई के सारे वाक़यात में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा। नज़र तो यार इल्ज़ाम लगता है की ख्वाहिश है सर, ज़ाहिरी तौर पे तो यही नज़र आ रहा है। जाहिर है ना, ज़ाहिरी तौर पर आपने कहा कि यही उनकी ख्वाहिश है, या आप कह सकते हैं कि ये नून लीग की ख्वाहिश है, हाँ, जो अभी तक सामने आई है। लेकिन जो इक़दामात हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको बुनियाद बनाकर उनका ताल्लुक किसके साथ है? इमरान खान पर या उसकी पार्टी पर पाबंदी लगाई जा सकती है। 9 मई का वाक़या एक बेंचमार्क है। किसकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर, जिसके सबूत अभी फराहम होना ज़रूरी हैं, किसके मफादात को नुकसान पहुंचाया? अस्करी सारी इंस्टॉलेशंस जो थी उनके ऊपर बिल्कुल चढ़ाई तो ज़ाहिरीन ने की ना, हाँ, तहरीक इंसाफ के लोगों ने की अलावा है। जो शुहदा के मुजस्समे इसका थे, मतलब उनको... ये है कि पाकिस्तान आर्मी के इमेज को, पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस को जो तहरीक इंसाफ ने नुकसान पहुंचाया, और 9 मई का वाक़या जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पहुंचाया है। मैं भी मुबैना इसीलिए कह रहा हूँ ना कि 2023 में यह होने वाला वाक़या 2024 में आ गया है।
تو मई اور اب 1.25 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, अभी तक कोई इस किस्म का सबूत सामने नहीं लाया गया अदालतों के ज़रिए कि ये, और उसमें उनको सज़ा हो जाती। अभी के ये फ़ौजी अदालतों में ये केस जाएंगे या सिविलियन अदालतें जो हैं वही इनको सुनेंगी। ये अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसका भी फैसला नहीं हुआ कि 9 मई के जितने मुल्ज़मान हैं उनका कौन सी अदालत उनका केस टेकअप करेगी, मुकदमा सुनेगी और उनको सज़ा मिलेगी। मतलब ये कि 9 मई के वाक़यात जिन इदारों के या जिन अमलाक के सामने हुए या जिनके ख़िलाफ़ हुए, उनमें बसने वालों अब की मियां ख्वाहिश है। इफ्तिखार हुसैन जो हैं वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मज़ामत की अलामत के तौर पर जानी जाती है, नैप जो है। तो अगर उनकी तरफ से ये बात की गई है तो आपको और मुझे मान लेने में क्या हर्ज है कि ये लड़ाई बुनियादी तौर पर अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की है। अवाम को इसमें मत झोंका जाए। जब वो ये कहते हैं अवाम को मत झोंका जाए, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो एहतजाज होगा उसमें माहौल में जैसे कहा करता हूँ कि तनूर गर्म हो रहा है तो उसमें कोई और भी रोटी लगा सकता है अपनी। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बात कही है कि ये अदारों की लड़ाई जो है ये किसी और फ्रंट पे लड़ी जा रही है, आपस में लड़ लें या फैसला कर लें, क्योंकि अदलिया इस वक्त मूड में नहीं है कि वो हुकूमत के ज़रिए से एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर मबनी जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं या डायरेक्शंस दी जा रही हैं। मैं नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट अदलिया को दे रही है डायरेक्शन, लेकिन माजी में इसी तरह से होता रहा है, हुकूमतों के ज़रिए से ये मामला जैसे अतर बिन अल्लाह की आपने देखा, अब वो जो उन्होंने कहा है वहाँ पर बैठ के अमेरिका में बैठ के कहा है, ठीक है ना। तो इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं ना, फिर तो बात तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये लड़ाई बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की है। अदलिया ने एक फ्रंट पे आके खेलने का अब उन्होंने इंदिया दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो बात नहीं मान रहे। वो शहबाज हुकूमत जो है उसकी ख्वाहिश के एहतराम में वो ऐसे फैसले नहीं कर रहे, अगरचे तहरीक इंसाफ अब भी मुतमईन नहीं है अदलिया। वैसे शहबाज हुकूमत नहीं सर, मैं समझता हूँ कि शहबाज हुकूमत के भी कांधों पर जो है ना बंदूक रख के चलाई जा रही है, ऐसा है? तो ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन अदलिया देखें, अदलिया इस वक्त एक ऐसे तंग गली में जाके अपनी इंडिपेंडेंस, पहले अदलिया पे इल्ज़ाम लगता था कि जुडिशल एक्टिविज़म है, अब अदलिया अपनी आज़ादी की लड़ाई अगर इसको कहा जाए तो उसकी तरफ बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद ना हुकूमत खुश है अदलिया से, ना एस्टेब्लिशमेंट है खुश अदलिया से, और ना जिनके हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं वो खुश हैं। काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ के हमारे मुकदमात ना सुने, तहरीक इंसाफ ने एक और एप्लीकेशन ठोकी हुई है। देखें ये बातें इस तरह से हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक, वो हमारा फलां केस ना सुने। भी तो तकसीम है ना, अदलिया के अंदर भी तकसीम है। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई, अब अगर इसको आप पार्लिमानी ज़बान में बात करें तो ये कह सकते हैं कि मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि ये अदारों की लड़ाई है, अवाम को इसमें मत झोंके। उन्होंने तो नाम ले लिया कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। तो जो बज़ाहिर उन्होंने एनालिसिस किया है वो ग्राउंड रियलिटी यही है। अच्छा, आवाम को इसमें ना झोंके, इसका मतलब ये होता है ना कि अब जिस तरीके से इसमें सियासी पार्टियां अपने वोटर्स को इश्ताल की तरफ लेकर आएँ कि या कहें कि हमारे साथ जुल्म होगा जी, हमारे साथ ज़्यादती हो गया, और दूसरी तरफ से जो हुकूमती पार्टी हैं वो आके कहें कि भाई ये गलत कर रहे हैं, ये स्टेट खिलाफ जा रहे हैं, इसी तरीके से आवाम बीच में इन्वॉल्व हो जाती है ना। जब देखें ये आज कल जो एहतजाज की कॉल दी हुई है, कल दफ़ा 44 लग गई है तो लोग कम निकलेंगे, ठीक है ना, लेकिन प्रेशर तो बढ़ेगा हुकूमत पर, शहबाज हुकूमत पर बढ़ेगा, मरीम नवाज़ पर बढ़ेगा। जिन जिन इलाकों में ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी शिद्दत से एहतजाज करेगी, अपने प्रोटेस्ट को इंटेंसीफाई करेगी, वो पब्लिक यानी वो दोबारा से वो एक्टिव मूड में आएगी ना। 9 मई के वाक़यात के बाद थोड़ा सा आपको नज़र आया कि वो जो फोर फ्रंट पे आके एहतजाज की कह ली, एहतजाज, रैलियाँ, एहतजाज, धरने, उसमें कमी वाक़ई हुई थी। 9 मई का बहुत बड़ा ये बेंचमार्क है पाकिस्तान में, पब्लिक प्रोटेस्ट के हवाले से खौफजदा कर दिया गया लोगों को या हो गए। वो वाक़यात का मैग्नीट्यूड भी बहुत बड़ा था। लेकिन उससे पेशतर आप देखें, जब से इमरान खान इक़्तिदार से बाहर निकले हैं, उन्होंने सड़कों को, बाज़ारों को किस तरह से उन्होंने एक्टिव किया हुआ था। 5-5 की 10-10 की टोलियों में रात को 12-12 बजे तक, 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने या डी चौक में आके वो एहतजाज करने के लिए निकलते थे। वैसे तो इस्लामाबाद को जो कंटेनर्स का शहर करार दिया है वो किस वजह से था
کہ تحریک انصاف ہر روز کسی نہ کسی گلی میں جا کے احتجاج کرتی تھی اور ریلیاں نکالتی تھی, دھرنے دیتی تھی. تو اب سمجھ آ جاتی ہے اگر تحریک انصاف کو کہ ہم نے احتجاج کی کالز دے کر بہت دیکھ لیا ہے اور ہم نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے, تو مجھے بتا دیجئے کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کے معاملات ہو گئے. میاں افتخار بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ لڑائی اداروں کی ہے اور قیمت عوام کو چکانی پڑے گی اس کی. ویسے حکومت جو ہے شاہ جی, آپ اس معاملے میں خود غور کریں, حکومت یہ بے وقوفی نہیں کر رہی ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف مطلب اگر کیسز ختم ہو گئے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو اس طریقے سے ایک دفعہ 144 لگا کے فورس کا استعمال کر کے عوام کے خلاف آپ اپنی مقبولیت میں مزید کمی کر رہے ہیں. میرے اور آپ کے کہنے سے تو عمران خان نہ تو چھوٹنے سے رہا, نہ اس پہ جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا, لیکن پبلک پریشر جو ہے اس کے لیے تحریک انصاف کو بڑھانا ضروری ہو گیا ہے. نہیں تو حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے نا کہ ہاں آلریڈی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے. آپ اگر حکومت میں ہو تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ آپ کی ترجیحات دیکھیں, آپ کے حالات آپ کے خیالات کو بدلتے ہیں اور پھر ترجیحات کو بھی بدلتے ہیں. حکومت کرنا اور حکومت میں ہونا یا حکومت میں آنے کے لیے اقدامات کرنا, یہ 3 مختلف درجے ہیں. ان کی ترجیحات بالکل اور ہیں. میں عمران خان صاحب کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھ لوں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان جب اقتدار میں تھے وہ کیا کیا فرمایا کرتے تھے. مثلا فون ٹیپ کرنے کے حوالے سے عمران خان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری ایجنسیاں لوگوں کی فونز کال نہیں سنیں گی تو پھر جب خود اسی کلاڑے کی زد میں آتے ہیں تو ان کے ترجیحات بدل جاتی ہیں, پھر خیالات بدل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوگا وہ اسی قسم کے اقدامات کرے گا. تو میں حکومت کے اقدامات کو جسٹیفائی نہیں سمجھتا, نہ میں کرنا چاہوں گا, لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی ترجیحات کا خود تعین کرنا ہے. مجھے تشویش جس بات پہ ہے نا, اور آپ کو بھی ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اور اس کی قید و بند کی مدت کا جو دورانیہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے, عوام میں غصہ مزید بڑھ رہا ہے, ٹھنڈا نہیں ہو رہا. کل والا جو واقعہ ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے. ایک خاتون ہے نیلی پری, اس کو پولیس نے تھانہ ریس کورس میں گرفتار کر لیا لاہور میں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک ٹک ٹاکر جیسے طاہر انجم کو انہوں نے گاڑی میں زد و کوب کیا, خاتون نے زد و کوب کیا, اس کے کپڑے پھاڑ دیے. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ گلی محلے میں یہ لڑائی جو ہے گلی محلے تک جائے, گھر گھر کے اندر لڑی جائے؟ بالکل نہیں. تو ماحول تو اس طرف جا رہا ہے. یہ اس نیلی پری کے ایک طاہر انجم مرد کو مارنے کا جو واقعہ اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے, مقدمہ درج کر شرمناک عمل ہے. نہیں گرفتار بھی کر لیا گیا. شرمناک ہو یا نہ ہو, بہت غلط ہے نا کہ بہت غلط ہے. لیکن کیا کریں گے آپ کہ سبب کیا ہے اس کے پیچھے, سبب اس کے پیچھے وہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک تو اس نے کہا کہ تم گندی ویڈیوز بنا کے کرتے ہو, اس کو اپلوڈ کرتے ہو. دوسرا اس نے کہا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو. اس نے اس کو مرا ہے, کپڑے اس کے پھاڑ دیے ہیں, اور لوگوں کے بیچ بچاؤ کرانے کے باوجود بھی وہ روک نہیں رہی. ان کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ ہے. اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں, اب ان کو بھی سزا مل جائے گی, وہ بھی جیل میں چلی جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات اب آپ کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے معاملہ, کوئی حل نکالا مطلب جا یہ سکتا کہ ہے, اخلاقی طور پر ہمیں بھی بہتری کی کافی گنجائش ہے, بہتری کی یہاں پہ, اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا. جس طریقے سے آج گفتگو ہوئی, اور میں تو یہی کہوں گا کہ احتجاج کرنا, بات کرنا ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے, ہر شہری کا جو ہے وہ بنیادی فرض ہے اور بنیادی حق ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اس حق کو وہ ان کو دیں, بلکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جائے عوام کو کہ وہ اگر احتجاج کرنا چاہے پرامن طریقے کے ساتھ تو وہ کر سکیں. ان حالات میں دفعہ 144 کا نفاذ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتر عمل ہے, یا اس میں حکومت کی جو مقبولیت ہے اس میں کوئی مثبت اضافہ ہو سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.